اگر یہ اپنی طرف سے ایسا کوئی کام کر دیتا ہے امام علی کی جانب منسوب کر کے، تو کیا دیگر علماء کی تنقید سے یہ بچ جاتے؟ کسی ایک نے بھی ان کے اوپر تنقید نہیں کی کہ جناب سید شریف رضی نے یہ کام کیا۔ چکی میں کیل کا ہوتا ہے، اگر اسے نکال دینا تو پوری چکی بیکار ہو جائے گی۔ تو اس خلافت کے اندر اگر علی کو ہٹا دیا جائے تو خلافت کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ یہ کہتے ہیں نا شقشقیہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، اس سے بڑے الفاظ بخاری کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میرے سامنے نہج البلاغہ ہے، کلام امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ جو کلام ہے اسے سید شریف رضی رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے، انہوں نے لکھا نہیں ہے، انہوں نے صرف مرتب کیا ہے، جمع کیا ہے۔ اور میرے پاس جو نہج البلاغہ ہے شرح لکھی ہے یہ مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ نے، مفتی اعظم مصر اہل سنت والجماعت کے، جلیل القدر عالم دین تھے، بلکہ ان کو امام کہا جاتا ہے مصر کے اندر۔ اور مصر کے جو علماء اہل سنت ہیں، جو آج کل کے جو موجود ہیں محققین، ان کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ تو مفتی محمد عبدہ نے اس نہج البلاغہ کی شرح لکھی اور میرے سامنے ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کی شرح ہے یا شیعوں نے اس کو جمع کیا ہے اور یہ کتاب ہی شیعوں کی ہے، یہ ذہن پایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات میں نے بتا دی کہ جو گفتگو آج میں اس کے اوپر کرنے جا رہا ہوں تو یہ نہج البلاغہ کی وہ شرح ہے جو مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ نے کی، اور اہل سنت والجماعت کے مستند عالم دین، یعنی اگر ان کو مستند نہیں مانا جائے گا نا اہل سنت میں مفتی محمد عبدہ کو، تو کوئی سنی ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر۔ تو یہ سنیت کا یوں سمجھنے کے معیار ہے۔ انہوں نے ہی نہج البلاغہ کی مختصر شرح لکھی ہے، عربی زبان کے اندر ہے، بہت عمدہ ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہج البلاغہ یہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ہے ہی نہیں، اس کو تو شیعوں کے سید شریف رضی نے جمع کیا ہے، یہ ان کا کلام نہیں ہے۔ یہ اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ اس کلام کے اندر، اس کتاب میں نہج البلاغہ میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب منسوب ایسے خطبات ہیں کہ جس میں خلفائے ثلاثہ کے اوپر نظر آتا ہے کہ طعن ہو رہا ہے، مذمت ہو رہی ہے، اور یا ایسی جگہ ہے کسی جگہ پر کچھ لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے، تو کچھ حضرات وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے مستند علماء، متقدمین اور متاخرین، سب نے اس کا ثبوت مانا ہے کہ یہ امام علی بن ابی طالب کا کلام ہے، ان کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ ابن ابی الحدید نے اس کی پھر شرح کی ہے، وہ معتزلی عالم تھے، انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا۔ معتزلہ یعنی وہ اہل سنت میں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو موقف اہل سنت کا ہے خلفائے ثلاثہ کے اوپر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر معتزلہ کا وہی موقف ہے۔ بلکہ ابن ابی الحدید نے اپنی شرح کے اندر بعض مقامات کے اوپر ایسی گفتگو کی ہے کہ جو کسی شیعہ کو قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اہل سنت محبان اہل البیت کو بھی وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفضول کو فاضل کے اوپر ترجیح دے دیتا ہے، اور یہ معتزلہ کے عقائد کے اندر وہ یہ چیز شامل ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام کی جو جنگوں کے حوالے سے اس میں بھی ابن ابی الحدید کا جو موقف ہے وہ اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی شرح بے نظیر ہے اور اس کو بہت عمدہ مانا جاتا ہے۔ تو لیکن انہوں نے بھی یہ انکار نہیں کیا کہ جناب یہ امام علی کا کلام نہیں ہے، کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ اہل سنت کے سلف تا خلف کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ سید شریف رضی کا کلام ہے، یہ امام علی کا کلام نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ خدشہ، یہ شبہ کہ یہ امام علی کا کلام نہیں ہے، ابن خلکان نے اس کو ظاہر کیا تھا، اندلس کے تھے وہ، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے نہیں، انہوں نے کہا کہ اہل علم یہ بات کرتے ہیں یا محققین یہ بات کرتے ہیں، ریسرچرز یہ کہتے ہیں، نہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اندلس بن امیہ کی خلافت کا گڑھ تھا، اور
وہاں پہ بیٹھ کر انہوں نے چونکہ یہ کتاب لکھی اور وہیں کے تھے، تو اپنے لوگوں سے متاثر ہو کر یا ان کے خوف سے انہوں نے یہ بات کی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے یہ بات کر دی کہ یہ کوئی مضبوط لوگ یہ بات نہیں کرتے، یہ لوگوں نے یہ بات کہی ہے، تو اس لیے ان کی بات اتنی معتبر نہیں ہے۔ ابن خلکان سے پہلے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ذہبی نے آ کر، ذہبی کو پورا ایک بنیاد مل گئی تھی، ذہبی نے اپنی پوری ناسبیت دکھاتے ہوئے کہہ دیا کہ جناب یہ تو امام علی کا کلام ہے ہی نہیں، اور اس میں یہ ہے اور یہ ہے وغیرہ ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا ناسبی، ذہبی وغیرہ یا دیگر، تو یہ یوں نہ سمجھ لیں کہ ذہبی کوئی 100% ناسبی نہیں۔ ذہبی رحمہ اللہ اس کے اندر جو ناسبیت ہے وہ کم درجے کی ہے، یعنی یہ اس کے درجات ہیں ناسبیت کے، جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا رافضیت، اس کے بھی درجات ہیں، کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو بالکل یوں سمجھ لیں کہ یعنی جس طرح شیعت ایک درجے کی نہیں ہے، اسی طرح یہ ناسبیت بھی ایک درجے کی نہیں ہے، یعنی کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ۔ ابن کثیر ہے اس میں تھوڑا درجے کی آپ کو کم ملے گی، لیکن جو ذہبی ہے اس میں تھوڑے اور زیادہ ہے۔ پھر ابن تیمیہ میں جا کر تو یہ ناسبیت منافقت کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، الیاذ باللہ، اس میں تو انتہا درجے کی منافقت ہے اور ناسبیت ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام کی تنقیص اور نقص پہ اتر آتا ہے۔ تو ذہبی نے اس کا انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ 7ویں 8ویں صدی سے پہلے یہ تصور ہی نہیں تھا کہ یہ امام علی کا کلام نہیں ہے، بلکہ سب یہ سمجھتے تھے کہ، اور سب کا یہ یقین تھا کہ امام علی علیہ السلام کا کلام ہے، جسے سید شریف رضی نے جمع کیا۔ پھر دوسری بات یہ کہ سید شریف رضی رحمہ اللہ وہ پہلے شخص نہیں ہے کہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کا کلام جمع کیا ہے، بلکہ ان سے پہلے بھی 3 اور 2 صدی کے اندر امام علی کے خطبات کے مجموعے وہ موجود تھے، وہ زبان زد عام تھے، لوگوں کی زبانوں پر بھی تھے، اور چونکہ امام علی امام البلغاء امام الفصحاء ہیں، تو ان کی گفتگو اور ان کے خطبات جو آپ نے جمعہ کے اندر دیے، جو آپ نے لوگوں کے سامنے دیے، جو آپ نے ہزاروں کے مجمع میں دیے، صفین سے واپسی میں صفین کے لوگوں کو، تو وہ پورے امصار اور بلاد کے اندر، شہروں کے اندر، مملکت اسلامیہ کے اندر لوگوں کی زبانوں کے اوپر تھے کہ امام علی نے یہ فرمایا، امام علی نے اس مقام پہ یہ گفتگو کی۔ اور امام علی کے جو کلام ہیں، جس طرح ادبی شہپارے ہوتے ہیں، وہ ہر زبان کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ لوگوں سے بھولے نہیں جاتے، وہ ایک قوم سے دوسری قوم تک منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اپنی زبانوں کے اندر، آپ کی اقوام میں، ہمارے ہاں سرائکی، پنجابی، پشتو، جو زبانیں ہیں، اردو، اس میں جو محاورے ہیں اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ اسی طرح برسوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اسے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی امام علی علیہ السلام کا مقام ہے عربی زبان کے اندر۔ مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ نے جو یہ شرح لکھی ہے، انہوں نے بھی ان اختلافی جگہوں پر جب گزرے ہیں تو یہ نہیں کہا ہے کہ جناب یہ امام علی کا کلام نہیں ہو سکتا یا نہیں، بلکہ ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی میں شرح ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کی میں بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس میں بہت شدت ہے، یا اس کو انہوں نے اس طرح سے گزر گئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جناب یہ امام علی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کے جو یہ خطبات ہیں، یہ سید شریف رضی کے زمانے سے پہلے بھی موجود تھے، کئی سو خطبات لوگوں نے پہلے بھی جمع کیے ہوئے تھے۔ سید شریف رضی نے صرف یہ کیا ہے کہ جس طرح بخاری نے احادیث کو جمع کیا ہے، ایک ایک کے پاس جا کر، شہروں میں جا کر، اور پھر ایک مجموعہ تیار کیا، یعنی یہ مطلب تو نہیں ہے کہ امام بخاری نے جو صحیح البخاری لکھی ہے وہ کوئی، یعنی وہ احادیث بخاری نے لکھی ہیں، بخاری نے انہیں دوسرے لوگوں سے سنا ہے اور ان کو جمع کیا ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کا مطلب یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے یا اس کو یہ کلام بخاری کا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے لوگوں کے پاس جا کر اپنے اساتذہ سے ان احادیث کو سنا اور انہیں ایک باب کے نیچے، ایک کتاب کے نیچے ترتیب دے دیا۔ یہی کام سید شریف رضی نے کیا ہے کہ امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو کلام ہے، جو خطبات تھے، ارد گرد منتشر تھے، انہیں بکھرے ہوئے منتشر کلام اور خطبات کو ایک جگہ پر لا کر ہمارے لئے سامنے نہج البلاغہ کی شکل میں جمع کر دیا۔ اور دنیا میں آج تک اس کی سینکڑوں کی تعداد میں اس کی شروحات لکھی گئی ہیں، مختلف شروحات، ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح ہے، دیگر شروحات ہیں۔ پاکستان میں بھی اس کے اردو تراجم ہوئے ہیں اور اس کی شروحات لکھی گئی ہیں۔ اس کا جو بہترین اردو ترجمہ ہے وہ پاکستان میں اہل تشیع عالم ہے مفتی جعفر حسین صاحب، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے جو بہت عمدہ ہے۔ تو آج ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ جس طرح بخاری نے احادیث کو جمع کیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بخاری کے اندر
صحیح بخاری میں اسناد آپ کو ملے گی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب وہ بات کو پہنچاتے ہیں حدیث کو، تو سند کے ذریعے سے ہم نے ان سے سنا، ہم نے ان سے سنا، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہم نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ تو اس طرح ایک سند بیان کر کے امام بخاری حدیث کو روایت کرتے ہیں، جبکہ نہج البلاغہ کے اندر سند موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کا خطبہ صفین سے لوٹتے ہوئے، امام علی علیہ السلام کا خطبہ کائنات کے بارے میں، اور پھر وہ خطبہ اور امام علی علیہ السلام کا کلام ہے اس کے اندر۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بعض اہل سنت لوگ یہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ امام علی کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ادبی کلام ہوتا ہے، اول تو اگر یہ سید شریف رضی نے اس کو خود جمع کیا ہوتا نا، تو انہیں اپنے زمانے کے علماء، یعنی یہ کوئی سید شریف رضی کوئی کسی گلی کوچے کے اندر کوئی مولوی نہیں تھے، مسجد کے امام، یہ اپنے وقت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جن کا نام زیادہ ہوتا ہے ان کے رقیب بھی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی اپنے زمانے کے ایسا عالم کہ جو مشہور ہو جائے بہت، تو اتنا ہی لوگ اس پر نگاہ بھی رکھتے ہیں۔ اگر یہ اپنی طرف سے ایسا کوئی کام کر دیتے امام علی کی جانب منسوب کر کے، تو کیا دیگر علماء کی تنقید سے یہ بچ جاتے؟ کسی ایک نے بھی ان کے اوپر تنقید نہیں کی کہ جناب سید شریف رضی نے یہ کام کیا کہ، اور ان کے مخالفین بھی بہت زیادہ مخالفین تھے، حکومت سے بھی ان کی مخالفت تھی، اور یعنی مخالفت سے مراد یہ ہے کہ ان کی باتوں کو یہ نہیں مانتے تھے۔ تو کوئی جا کے اس زمانے میں تو تھا ہی شکایتیوں کا زمانہ، لوگ شکایت لگا سکتے تھے کہ جناب انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، تحریف کر دی اور امام علی کی طرف کلام منسوب کر دیا۔ تو امام علی، اور پھر آپ پوری تاریخ میں نے آپ کو بتائی نا، پوری تاریخ میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ امام علی کا کلام نہیں ہے، یہ سید شریف رضی نے اس کو جمع کیا ہوا ہے۔ اہل سنت علماء نے نہیں کہا۔ ہمارے متاخرین میں نے آپ کو بتایا کہ مفتی محمد عبدور رحمہ اللہ، دیگر اکابرین، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، کسی نے یہ بات نہیں کہ سب نے اس کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا یہ کلام ہے کہ جسے سید شریف رضی نے اسے جمع کیا ہے۔ تو آج ہم اس کے چند مقامات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کیا بیان ہے اس کتاب کے اندر، مکمل تفصیل تو نہیں ہو سکتی، امام علی کا کلام ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق، کہ خالق کے کلام کے بعد مخلوق کے کلام کے اوپر سب سے بہترین کلام وہ امام علی کا یہ کلام ہے نہج البلاغہ کا۔ یہ مفتی محمد عبدور رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بخاری کے اندر اگر سند موجود ہے تو نہج البلاغہ میں سند موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بالمقابل اگر آپ یہ دیکھیں تو جو بخاری کے جو مضامین ہیں، یعنی صحیح بخاری اگر آپ پڑھیں گے تو ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، رسالے ہیں، لیکن نہج البلاغہ کا طریقہ الگ ہے، اس میں خطبات ہے امام علی علیہ السلام کے، اور سند وغیرہ ذکر نہیں ہے۔ اب اگر دونوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں تو دونوں کے جو مضامین ہیں، مضامین کو اگر آپ دیکھیں گے تو مضامین میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو قرآن مجید کے مضامین، جو قرآن مجید جن موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہا ہے، عدل کے اوپر، تفکر، تدبر، تفکر فی الکون، کائنات کے اندر فکر کرنا، مادے کے اندر فکر کرنا، انسانیت کے لیے عدل اور انصاف کے اوپر مبنی نظام کا قیام، حقائق جو شریعت کے حقائق ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کے جو معاشرے کے اوپر جو اثرات ہیں، انسانیت کے اوپر جو اثرات ہیں، پھر اللہ کی مخلوق کے اندر، اس کی آیات کے اندر غور کرنا، تدبر کرنا، اس کو سمجھنا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ کائنات کے اندر غور کرنا، ان کی اپنی جانوں کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے کلام میں اور قرآن مجید کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو مضامین قرآن مجید کے اندر، جو موضوعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، امام علی نے اسے ہی اپنے خطبات کا منہج قرار دیا ہے، اسی ڈسکس کیا ہے۔ یعنی امام علی نہج البلاغہ میں آپ کو نظر آئیں گے کہ چونٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ چونٹی کیا ہے، چونٹی کی ساخت کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں، اس کی پوری بایوگرافی بتا رہے ہیں، اس کی ہسٹری بتا رہے ہیں۔ ٹڈی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، مور کے بارے میں کہ مور کیا کرتا ہے، اس کی خصلتیں کیا ہیں، اور انسان کو ان چیزوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ بخاری کے اندر آپ کو اہم مضامین کے اوپر ابواب آپ کو کتابیں نظر نہیں آئیں گی۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر تو گفتگو کر رہے ہیں، یعنی ان معیارات کے اوپر کہ جو ہمارے ہاں رسمی چیزیں شامل ہیں کہ اس پر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن جو قرآن مجید نے
اس عدل و انصاف کا جو معیار قائم کیا ہے، عدل کے اوپر جو گفتگو کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انبیاء کے نزول کا مقصد قرار دیا ہے، جو ان کی بعثت کا مقصد ہے، اس کے اوپر آپ کو ابواب کو قائم کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ایک بڑی کمی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو نماز ہے، نماز کا جو مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ قرار دیا ہے کہ فحشاء اور منکر سے بچا جائے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے۔ لیکن تقوی یہ اس طور پر ڈسکس ہی نہیں ہے ہمارے ہاں کہ تقوی چیزوں کا اصل اور معیار ہو۔ ہمارے ہاں تقوی کیا ہے کہ جناب تقوی کی ایک ظاہری اور رسمی صورت ہے کہ آپ نے اپنا حلیہ اس طرح کر دے یا نظریں جھکا کے رکھے۔ تقوی کو وہ معنی جو قرآن مجید نے بیان کی، ہمارے ہاں اس چیز کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی۔ الغرض امام علی علیہ السلام کے کلام کے اندر، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو کائنات کے اندر غور و فکر کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں غور و فکر تدبر کرنا، اسے سمجھنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا، یہ قرآن کا مضمون ہے۔ قرآن مجید نے کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ اونٹوں میں کیوں غور نہیں کرتے کہ کس طرح اسے پیدا کیا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ امام علی آپ کو چینٹی سے بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن مجید نے کہا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان میں غور کیوں نہیں کرتے کس طرح اس کو بلند کیا گیا؟ امام علی آپ کو ٹڈی سے متعلق، آپ کو کائنات کے اندر برج سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ستاروں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے، اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح انہیں نصب کیا گیا، اور زمین کی طرف کیوں نہیں غور کرتے کہ اس کو کیسے بچھایا گیا۔ امام علی کے کلام کو آپ اگر قرآن مجید کے ساتھ دیکھیں گے تو بالکل نظر آئے گا کہ آپ قرآن مجید کی تشریح پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن مجید کے موضوعات کو امام علی کی زبان میں سمجھ رہے ہیں۔ توحید جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اس کے جو مفہوم ہے، جو معانی ہے، کہ اس کی معرفت کیسے ہوگی۔ یعنی قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ایک ہے، لیکن خدا کی معرفت، خدا کی پہچان، اس کو کائنات کے ذریعے کس طرح سمجھیں گے، یہ امام علی علیہ السلام نے اس کو سمجھا۔ یہ امام علی کا ہی کام ہے کہ وہ خدا کی ذات کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور پہلے ہی شریف رضی رحمہ اللہ نے جو پہلا خطبہ ذکر کیا ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے ہی ہے۔ اس میں ایک مقدمہ لکھا ہے مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ نے، بہت ہی عمدہ مقدمہ ہے، بہت ہی بہترین مقدمہ ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ اس کو اردو میں اگر کوئی ٹرانسلیٹ کر دے، جو مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ نے جو شرح لکھی ہے، تو بہت ہی عمدہ ہوگا، بہت ہی عمدہ کام ہو جائے گا اگر کوئی اس کو اردو میں اس کو لے آئے۔ اس کی ایک دوسری شرح وہ اہل سنت عالم دین ہے لبنان کے صبحی الصالحی، ڈاکٹر صبحی الصالحی رحمہ اللہ، انہوں نے کی ہے، وہ بھی بہت عمدہ شرح ہے، عربی میں ہے، اور انہوں نے بھی جہاں پر اگر اس طرح کی چیزوں میں گزرے ہیں جہاں پہ اہل سنت کو اعتراض ہے، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ انکار نہیں کیا۔ یہ انکار کا رویہ صرف ہمارے ہاں پاکستان میں اور یا ہندوستان میں ایک چیز پھیلی ہوئی ہے کہ جناب یہ تو ہے ہی نہیں۔ پہلا خطبہ ہے وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السلام، امام علی کا کے خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے یذکر فیہا ابتداء خلق السماء والارض وخلق آدم، کہ جس میں آسمان اور زمین کی ابتدا کا بیان ہے اور آدم کی پیدائش کا بیان ہے۔ باپ دیکھیں نا کہ قرآن مجید کے ساتھ یہ موضوع کتنا میل کھاتا ہے، قرآن مجید کی نے ان مضامین کے اوپر کتنا زور دیا، آسمان اور زمین کی پیدائش کے حوالے سے انسان کو بار بار کہا ہے کہ اس میں غور و فکر کرو۔ یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، ہم سے غور و فکر کا مادہ چھین لیا گیا۔ بلکہ ابن القیم نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جتنی بھی روایات عقل کی فضیلت میں ہے سب موضوع اور من گڑت ہے، حالانکہ قرآن مجید جتنی زیادہ عقل کے اوپر گفتگو کرتا ہے، اتنا زیادہ یعنی اس نے کسی موضوع کے اوپر گفتگو اس سے زیادہ نہیں کی عقل کے اوپر، عقل کے آپ سوچیں، آپ غور و فکر کریں۔ اور یہ مذہبی طبقہ ملائیت آپ کو عقل سے اتنا ہی دور لے کے جاتی ہے، عقل پہ بات نہیں کرنی، عقل سے گفتگو نہیں کرنی، گمراہ ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، معتزلی ہو جائے گا۔ وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَذْكُرُ فِيهَا ابْتِدَاءَ خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقِ آدَمَ، امام علی علیہ السلام کے خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے کہ جس میں آپ نے آسمان اور زمین اور آدم کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، اللہ کی تعریفات ہیں جس ذات نے لا یبلغ مدحتہ القائلون، کہ کوئی بھی کہنے والا اس کی تعریف کو نہیں پہنچ سکتا، ولا یحصی نعماہ العادون، اور شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہیں۔
امام علی فرما رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی مضمون ہے جو صحیح مسلم کے اندر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرح تعریف کیا کرتے تھے۔ رکوع اور سجدوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ میں آپ کی تعریف کو اس طرح گن نہیں سکتا ہوں اس طرح جس طرح پروردگار تو نے اپنی ذات کے اوپر خود ہی تعریف کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو امام علی بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف کو کوئی گننے والا وہ شمار نہیں کر سکتا ہے، جو اس کی تعریفات ہیں، جو اس کی نعمتیں ہیں، جو اس کی مدح ہے۔ ولا یؤدی حقہ المجتہدون، کوشش کرنے والے اس کے حق کو نہیں ادا کر سکتے۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتی حد محدود۔ یہ پورا یہ کلام ہے، یہ خطبہ ہے امام علی علیہ السلام کا۔ تو ہم کچھ گفتگو ان میں سے ہر ایک کے اوپر کر رہے ہیں، اور اس کا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک سرسری مطالعہ ہے، مزید تفصیل نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بڑا تفصیل کا متقاضی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم ایک ایک خطبے کو الگ بھی گفتگو کریں گے۔ یہاں میں سب کے اوپر صرف ایک تبصرہ یا یوں سمجھ لیں کہ ایک تعارف پیش کر رہا ہوں مفتی محمد عبدور رحمہ اللہ کی اس شرح کی۔ صفت خلق آدم علیہ السلام، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیسے پیدا کیا، اس کا بیان ہے، صفت اس کا اس باب کی۔ وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام بعد انصرافہ من صفین، صفین سے لوٹتے ہوئے امام علی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا اپنے لوگوں کو، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا درس دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکام کی پیروی کرنے کا، کہ اللہ کی پیروی وہ کس طرح سے کی جائے اور اس کے کیا تقاضے ہیں، کہ صرف زبانی کلامی یہ کہہ دینا کہ جناب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یا اس کی پیروی کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ پھر اہل البیت علیہم السلام کے حقوق بیان کیے اور ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو اہل البیت علیہم السلام سے بغض رکھتے ہیں، اور یہ کہا ومنها یعنی آل النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اہل البیت علیہم السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ہم موضع سرہ ولجأ امرہ وعیبۃ علمہ، کہ اہل البیت یہ اللہ کے رسول کے رازدار ہیں اور اس کی شریعت کے محافظین ہیں اور اس کے علم کے کو لکھنے والے اور بیان کرنے والے ہیں۔ ومنها یعنی قوما آخرین، دوسرے لوگوں کا بیان کیا، زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحسدوا الثبور لا يقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الامة احد۔ امام علی علیہ السلام کو فرمانے کہ اہل البیت کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو بھی برابر نہیں کیا جا سکتا، اہل البیت کے ساتھ کسی کو بھی برابر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ الثقلین ہیں، وہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، دو خلیفہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، گراں قدر چیزیں، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ دو خلیفہ ہیں میرے بعد۔ یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ الثقلین متواتر، اس کا مفہوم متواتر ہے، اس کا مفہوم، بلکہ یہ الثقلین کے الفاظ کے ساتھ جو صحیح مسلم کے اندر مروی ہے، یہ حدیث تو متواتر ہی ہے، اس کے مفہوم کے اندر بہت ساری روایات دیگر ہیں جس میں کچھ ضعیف سند کے ساتھ بھی ہیں، کچھ صحیح اور حسن سند کے ساتھ بھی ہیں، لیکن یہ جو مفہوم ہے ثقلین کا یہ متواتر ہے۔ اس کا انکار کرنا گمراہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑی، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ تو فرماتے لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من هذه الامة احد، اس امت میں سے کسی کو بھی اہل البیت کے ساتھ برابر نہیں کیا جا سکتا، یہ امام علی علیہ السلام کو فرمانے۔ ولا یسوى بهم من جرت نعمتهم علیہ ابد، ہم اساس الدین وعماد الیقین، الیہم یفیء الغالی وبہم یلحق التالی ولہم خصائص حق الولایہ وفیہم الوصیۃ والوراثہ الآن اذ رجع الحق الی اہلہ ونقل الی منتقلہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ دین کی اساس ہے اہل البیت، یہ اس یقین کی عماد اور ستون ہے اہل البیت۔ ان کو اگر اہل البیت کو دین سے نکال دیا جائے نا اور اس طرح تعریف کر دی جائے ثقلین کے اندر کہ جناب صرف محبت کرنا ہے، کبھی مل گیا کوئی سید مل گیا تو ہاتھ چوم لیا، یا کوئی سید مل گیا تو اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور بیٹھ گئے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ بنا دینا اہل البیت کے ساتھ یہ دین کے اندر تحریف ہے، یہ یقین کو متزلزل کر دینا ہے۔ اہل البیت دین ان سے لینا تھا، ان کو تو آپ نے مارا ہے، شہید کیا ہے، اور تتر بتر ادھر ادھر کہ جناب یہ امت تو اہل البیت کے بڑے مخلصین اور محبین ہیں، ہم تو دین ان سے لیتے ہیں۔
اگر اہل البیت سے محبین تھے تو ان کے احترام کی بات، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا احترام نہیں کیا جاتا، احترام بہت کیا، لیکن ان سے علم لیا ہے، احترام لینا ہوتا ہے. یعنی آپ ابو حنیفہ سے دین لے سکتے ہیں، امام مالک سے لیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، دور دراز سفر کیے ہیں، لیکن اہل البیت کے پاس کیوں سفر کر کے نہیں جاتے تھے؟ کیوں ان سے علم نہیں لیتے تھے؟ اس لیے کہ حکمران طبقہ خوش نہیں ہوتا تھا. حکمران طبقہ آج بھی یہ دیکھ لیں کہ جس مولوی سے حکمران طبقہ راضی ہوتا ہے ارد گرد کے بڑے لوگ راضی ہوتے ہیں. ہاں تو اس کو ان کا نام آپ کو نظر آئے گا، ان کے ادارے آپ کو نظر آئیں گے، لوگ کہیں گے جی بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے. تیسرا خطبہ ہے معرکۃ الآراء نہج البلاغہ کا، ومن خطبۃ له علیہ السلام وہی المعروف بالشقشقیہ. یہ شقشقیہ ہے. یہ کیا ہے؟ شقشقیہ. شقشقیہ یہ لفظ، اس کا ترجمہ معنی ہے کہ اونٹ جب مستی کے اندر آ جاتا ہے اور وہ جب مستی میں اپنا منہ کھولتا ہے تو اس کا ایک گوشت کا لوتھڑا باہر آتا ہے، اور پھر وہ جب مستی ختم تو وہ پھر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور وہ اندر چلا جاتا ہے. یہ لفظ آپ نے اس لیے استعمال کیا کہ لوگ اس چیز کو جانتے تھے، ان کی فہم کے مطابق ہے. یعنی جب آپ جذبات میں ایک بات کر دیتے ہیں، جب کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ باتیں جو میں نے کرنی تھی اب دوبارہ تو میں نہیں کرنا چاہتا. تو امام علی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا ہے نہج البلاغہ کے اندر، یہ شقشقیہ کے نام سے معروف ہے. اس کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ اس میں کیا موجود ہے، پھر اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اور جو اعتراضات اس کے اوپر ہو رہے ہیں پھر اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں اما واللہ لقد تقمصها فلان وانه ليعلم ان محل منها محل القطب من الرحا، کہ بہرحال خدا کی قسم اسے فلاں نے قمیص پہن لیا، اور بے شک وہ جانتے ہیں کہ میرا اس خلافت کے اندر مقام اس طرح ہے جیسے چکی کے اندر کیل کا ہوتا ہے. یہاں پر مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ہا ضمیر جو لوٹ رہی ہے، الضمیر یرجع الی الخلافہ، کہ یہ ضمیر خلافت کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی خلافت کا پیراہن پہن لیا، قمیص پہن لی. فلاں سے مراد کون ہے؟ وفلان کنایۃ عن الخلیفۃ الاول ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور فلاں سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. اور وہ یہ جانتے ہیں کہ میرا مقام اس کے اندر ایسا ہے خلافت میں کہ جس طرح چکی میں کیل کا ہوتا ہے، اگر اسے نکال دینا تو پوری چکی بیکار ہو جائے گی. تو اس خلافت کے اندر اگر علی کو ہٹا دیا جائے تو خلافت کے کوئی معنی نہیں رہتے، کوئی معنی نہیں رہتا. امام علی فرما رہے ہیں یعنی کیونکہ اہل البیت علیہم السلام جس طرح روایات ہیں وہ دین کا معیار ہے. ینحدر عنی السیل، جتنے بھی فیضان ہیں علوم کے وہ سب، جس طرح سیلاب اوپر سے نیچے آتا ہے اس طرح سب فیضان علوم کے وہ سب مجھ سے ہی نکلتے ہیں. اور ولا یرخی الی الطیر، اور پرندہ مجھ تک پر بھی نہیں مار سکتا. لیکن اس کے باوجود جب خلافت کو فلاں نے پہن لیا تو پھر امام علی نے صبر کیا. امام علی علیہ السلام نے اس موقع پر خود بیان کیا ہے کہ میری حالت کیا تھی، اور میں نے اس مقام کے اوپر امام علی کی حالت کو اگر آپ سمجھے، جب یہ مقام میں پڑھ رہا تھا تو میرے آنسو جو ہے وہ رک نہیں رہے تھے کہ امام علی جنہوں نے شروع سے آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی قربانیاں دی اس دین متین کے لیے، پھر ان معاملات کے اندر ان سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا، ان سے پوچھا بھی نہیں گیا. اسی کا امام علی علیہ السلام نے یہاں پر ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ جو معاملات ہیں اس کے اندر میری حیثیت کیا تھی، میرا مقام معذرت میرا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور میرے ساتھ رویہ کیا رکھا گیا. اور یہ اس میں اس خطبہ شقشقیہ کے اندر جو گفتگو ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ کوئی ایسی نہیں ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، اس کی کوئی بنیاد نہ ہو. پھر آگے جو امام علی علیہ السلام نے جو شورا کا جو واقعہ بیان کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 افراد کی جو شورا بنائی تھی، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، اور امام علی علیہ السلام اس میں تھے، اور چھٹے فرد اس میں تھے جناب زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ. ان 6 افراد کی جو کمیٹی جو شورا کی بنائی تھی، اس حوالے سے جو امام علی نے گفتگو کی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ اس گفتگو کو نیچے پھر تشریح کے اندر مفتی محمد عبدہ نے جو لکھا ہے کہ وہ حقیقت میں وہ کیا ہے کہ کس نے کیوں مخالفت کی، یہ امام علی نے ذکر کیا اس کے اندر. اور مفتی محمد عبدہ نے اس کی جو شرح لکھی ہے اس میں یہ کہتے ہیں، پورے قصے کو ذکر کرتے ہیں
کہ کس نے کیوں مخالفت کی، یہ وجہ بھی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَالسِّتَّةُ رِجَالُ شُورَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وعثمان بن عفان وطلحہ بن عبید اللہ وزبیر بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص وكان سعد من بني عم عبد الرحمن كلاهما من بني زہرہ، کہ یہ دونوں بنو زہرہ سے تھے، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. وكان في نفسه شيء من علي كرم الله وجهه من قبل اخواله لان امه حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد شمس ولعلی في قتل صنادیدہ ما هو معروف مشہور. کیونکہ سعد بن ابی وقاص کے دل میں علی کے بارے میں پہلے سے ہی ایک موجود تھی، ایک بات موجود تھی. وہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کے رشتہ داروں کو امام علی علیہ السلام نے، ان کے جو چوٹی کے لوگ تھے، ان کو قتل کیا تھا. وہ عبد الرحمن کان سحرا لعثمان، اور یہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے عبد الرحمن. لأن زوجته ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط كانت اختا لعثمان من امه، کیونکہ حضرت عثمان کی وکانت عبد الرحمن کی جو بیوی ہے وہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، یہ عثمان کی والدہ کی طرف سے، یعنی عثمان کی والدہ کی طرف سے بہن تھی. ٹھیک ہے، والدہ کی طرف سے کیا تھی؟ بہن تھی. وکان طلحہ میالا لعثمان لصلات بینہم علی ما ذکر بعض رواة الاثر، اور حضرت طلحہ جو ہے یہ حضرت عثمان کی طرف مائل تھے، حضرت عثمان کی طرف مائل تھے. وقد یکفی فی میلہ الی عثمان انحرافہ عن علی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف میلان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ علی سے دور تھے، یہ علی سے دور تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنی تیم سے تھے، اور بنی تیم اور بنی ہاشم کے درمیان میں جو ہے وہ کیا تھی جناب، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی دونوں میں آپس میں مخالفت تھی. یہ مسائل اس طرح سے ہے، اسے ڈسکس کیا جاتا ہے اور اسے سمجھنا چاہیے. ہمارے آج اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب نہیں، اس کو چھپا دو، محو کر دو، ہٹا دو. مفتی محمد عبدہ نے جو اس کی تفصیل دیکھنا چاہتا ہے وہ یہاں پہ اس مقام پہ دیکھ سکتا ہے. تو خطبہ شقشقیہ کے بارے میں مختصر بتا دو، تفصیل میں اس حوالے سے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مختصر میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہے جو امام علی علیہ السلام نے کی ہے، اس کی بنیاد صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. اس کی بنیاد صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4240 اور 4241 روایت ہے کتاب المغازی کے اندر، اور کتاب المغازی میں غزوہ خیبر کے اندر یہ روایت موجود ہے. 4240 اور 4241 امام علی علیہ السلام نے، یعنی یہ کہتے ہیں نا شقشقیہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، اس سے بڑے الفاظ بخاری کے اندر موجود ہے. امام علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہے، یہ موجود ہے. وہ کیا ہے؟ اس روایت کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اس میں دیکھیں. امام علی علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ. کیا ترجمہ کیا ہے اس کا ترجمہ کرنے والے نے؟ میں نہیں کر رہا، ترجمہ کرنے والا اس کا ترجمہ کرے گا. کیا کہہ رہے؟ لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کہ خلافت کے معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا. وَكُنَّا نَرَى لِقِرَابَتِنَا مِن رَسُولِ اللَّهِ نَصِيبًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے تھے کہ آپ ہم سے مشورہ کرتے تھے. حتی فاضت عینا ابی بکر، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ جو الفاظ ہیں استبداد کے، استبددتا، یہ اس کے ترجمہ آپ ڈکشنری میں دیکھ لیں کیا اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اس کا ترجمہ استبداد کا ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، استبداد. ترجمہ کرنے والے کون ہیں جناب؟ مولانا محمد داؤد راز اہل حدیث عالم دین تھے. انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے زیادتی کا، کہ امام علی یہ سمجھتے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر سے کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. یہ الفاظ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، اور اس کی شرح کے اندر، اس پوری حدیث کی شرح کے اندر، فتح الباری کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، انہوں نے اس میں کیا الفاظ لکھے. ایک پوری طویل حدیث ہے، میں اس میں ایک جگہ ہے جب اس میں یہ بھی موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام نے رات کے وقت میں سیدہ کائنات کو علیہ السلام کو دفنایا. اس پر ابن حجر نے گفتگو کی. اس میں یہ الفاظ ہیں، یہ آپ سنیے گا. وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فاطمہ، کہ سیدہ کائنات کی موجودگی میں جب تک آپ حیات تھی، سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء علیہ السلام، خاتون جنت
فاطمہ البتول علیہ السلام جب تک وہ حیات تھی تو علی کی وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حیات فاطمہ. اب اس کا یہ بھی میں ترجمہ انہی سے کر دیتا ہوں. اس کی وجہ میں یہ ہے کہ میں اگر ترجمہ کروں گا تو ہمارے ہاں پھر وہی بات ہے کہ جی آپ نے یہاں پر ترجمے میں یہ کی ہے اور وہ کی ہے, تو آپ کے اکابر, آپ کے بڑوں نے جو ترجمہ کیا ہے نا وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے. اس میں پھر آپ لوگ پھر ڈنڈی نہیں مار سکتے ہو. اچھا, وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاتَ فاطمہ. فاطمہ رضی اللہ عنہ, یہ ترجمہ والے کہہ رہے ہیں, جب تک زندہ رہیں علی پر لوگ بہت توجہ رکھتے رہے, یعنی ان کو اہمیت دیتے رہے. لیکن ان کی وفات کے بعد فلما توفیت, جب وہ وفات پا گئی, استنکر علی وجوہ الناس, تو جب ان کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے منہ ان کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں. اس وقت انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے صلح کر لینا اور ان سے بیعت کر لینا چاہا. یعنی اس میں یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں روایت کے اندر, یہ بھی زہری سے روایت ہے, بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ سیدہ کی حیات تک میں تو لوگ ان کا احترام کرتے رہے, لیکن جب سیدہ وفات پا گئی تو لوگ پھر اب علی کا احترام کرنا بھول گئے اور علی کا احترام نہیں کرتے تھے. اور اس کی وجہ بھی ابن حجر اسقلانی نے بتائی ہے کہ علی کا احترام کیوں لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. پھر جب علی نے چاہا کہ دیکھیں میں تو اکیلا ہو گیا ہوں یہاں پہ, لوگ میرا احترام ہی نہیں کرتے, تو اب لوگوں سے حضرت ابوبکر سے مصالحت کرنی چاہیے. اور یعنی حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ اس میں تو لوگ مجھے اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, تو چلو جی اب میں بیعت کر لیتا ہوں اور مصالحت کر لیتا ہوں. یہ تو حضرت علی کی طرف ایسا منسوب کر کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے انتہائی کمزور اور انتہائی درجے کے, کہ جی اپنی مصالحت کے لیے بیعت بھی کوئی رضامندی کی رضا کے طور پر نہیں کیا تھا ابوبکر سے, وہ بھی اس لیے کی کہ لوگ جو ہے نا وہ ناراض ہو رہے تھے معاذ اللہ. ابن حجر اسقلانی اس کے بارے میں لکھتے ہیں وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاتَ فاطمہ أي كَانَ النَّاسُ يَحْتَرِمُونَهُ إِكْرَامًا لِفَاطمہ, کہ سیدہ کی وجہ سے لوگ علی کا اکرام کرتے تھے, عزت کرتے تھے. فلما ماتت, جب وفات پا گئی, واستمر على عدم الحضور عند ابی بکر, اور حضرت علی مسلسل حضرت ابوبکر کے پاس نہیں جاتے تھے. حضرت ابوبکر کے پاس مسلسل انہوں نے جانا چھوڑ دیا تھا. قصر الناس عن ذلك الاحترام, تو لوگوں نے احترام بھی چھوڑ دیا. لإرادة دخوله فيما دخل فيه الناس, کیونکہ وہ ان چیزوں میں چلے گئے کہ جس میں لوگ داخل ہو گئے تھے. ولذلك قالت عائشہ فی آخر الحدیث, اسی لیے عائشہ نے آخری حدیث میں کہا ہے لما جاء وبايع, جب وہ آئے اور انہوں نے بیعت کر لی, كان الناس قریبا الیہ, تو لوگ ان کے قریب ہو گئے. حين راجع الامر بالمعروف, کیونکہ وہ امر معروف کی طرف آ گئے تھے. ابھی تک وہ امر معروف کے اوپر نہیں تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ. یعنی علی ابھی تک امر بالمعروف 6 مہینے تک وہ نہیں رہے جب تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی. یہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ حضرت علی کی طرف کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں, کیا منسوب کیا جا رہا ہے. اور یہ حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ پھر مسلمانوں کی اجتماعیت میں وہ آ گئی. یہ میں حدیث آپ کی طرف پڑھتا ہوں. حدیث کا آخری الفاظ ہے وَقَالُوا أَصَبْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفِ, کہ اس وقت لوگ علی کے قریب ہو گئے جب علی امر بالمعروف, امر معروف کی طرف قریب ہو گئے. امر معروف کی طرف, یعنی امر معروف کیا ہے؟ امر معروف یہ بیعت کرنے کی طرف تھی. یعنی ابھی تک وہ اس بات کے قریب نہیں تھے, اب وہ اس معروف کی طرف وہ قریب ہو گئے. اور ویسے بھی لوگوں نے احترام کرنا تو چھوڑ دیا تھا, علی کا احترام ہی نہیں کرتے تھے. کیوں احترام کرتے جناب؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حضرت ابوبکر کی بیعت انہوں نے نہیں کی ہے اور ان کے پاس آتے جاتے ہی نہیں ہیں, تو لوگوں نے احترام کرنا ہی چھوڑ دیا. تو یہ علی کے اوپر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ لوگوں نے احترام کرنا, تو امام علی نے پھر شکوہ کرنا تھا نا, پھر شکوہ کیوں نہ کرتے اس موقع پر. جو یہ شقشقیہ ہے, اگر شقشقیہ کو آپ اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں اور پھر علی کے دین کے لیے جو خدمات ہیں وہ دیکھیں, اور پھر ساتھ میں لوگوں کے جو رویے ہیں اسے آپ دیکھیں, تو آپ کو شقشقیہ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کہ یہ بالکل وہی الفاظ ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, ہماری کتابوں کے اندر خلافت کے ابواب میں ہیں, مغازی کے اندر ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے اصحاب کے بارے میں فرما دیا, حدیث الحوض کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو بالکل مربوط نظر آئیں گی, بالکل ملی جلی آپ کو نظر آئیں گی. میری اس گفتگو کے اندر جو میں اس ویڈیو میں کر رہا ہوں اہل علم حضرات کے لیے اشارات ہے, وہ اشارات کے ذریعے ہی میری اس گفتگو کو سمجھ جائیں گے
کہ میں نے اس میں چیزوں کو کس طرح سے آپس میں مربوط کرنے کی اور آپ کو حدیث الحوض کے ساتھ جو حوالہ دیا ہے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید و اہل بیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ مختصر میں نے یہ چاہا کہ یہ صرف اور صرف نہج البلاغہ کی مفتی محمد عبدور رحمہ اللہ کی اس شرح کا یہ تعارف ہے، اور یہ امید ہے کہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ایک ایک خطبے کی تفصیلاً گفتگو اور ویڈیو وہ آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر توفیق عنایت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے کہ ہم اہل البیت علیہم السلام کی علوم کی ترویج جو کر رہے ہیں، کہ اہل البیت علیہم السلام جو کہ خلیفۃ الرسول ہے، جو اصل حقیقی معنوں کے اندر اللہ کے رسول کے دو خلیفہ ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل البیت علیہم السلام، اس کی ترویج کریں اور امت ان فرقوں سے نکل کر، اپنے بابوں کی کہانیوں سے نکل کر اللہ کے رسول کے دین کے اوپر آئے، اور اسی کے اوپر ہماری کامیابی ہے۔ ان فرقوں سے نجات ہے، دین اور صراط مستقیم یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، تدبر اور فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔